العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم و معزز سامعین اعظام و حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. اس اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی جائے جو عبادت میں تن تنہا ہے، جو ربوبیت میں تن تنہا ہے. اس اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد
بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوصیات ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دنیائے انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، جو تڑپتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کے درد کا درما بن کر کے تشریف لائے، جو سید المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر کے تشریف لائے، جس نبی نے اسلام کی آواز کو ہم تک پہنچایا، اللہ رب العالمین کی آواز کو عام کیا، گرچہ اسلام کی آواز کو ہم تک پہنچانے میں اور اسلام کی آواز کو عوام الناس تک عام کرنے میں اللہ کے نبی کو گالیاں سننی پڑی، مار سہنے پڑے، طعنے برداشت کرنے پڑے، لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، اللہ رب العالمین کی آواز کو عام کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں زندگی کو گزار رہے ہیں اور زندگی کے بہترین اوقات اور بہترین لمحے کو وقف کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، یہ کسی سے نہ آشنا اور کوئی اس سے نافہم اور نابلد نہیں ہے، ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ روزہ صرف تمہارے اوپر فرض کیا ہے، بلکہ تم سے پہلے اقوام پر بھی اللہ رب العالمین نے اس روزے کو فرض کیا تھا۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں پر روزے کو فرض کیا ہے، ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے تو فرض کیا ہے، لیکن فرض کیوں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی حاصل ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے لیے دلوں میں ڈر پیدا ہو۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ روزے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین روزے داروں کے لیے ایک الگ سے ثواب مقرر کر رکھا ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے ثواب کو بتلا دیا گیا، حج کرنے والوں کے ثواب کو بتلا دیا گیا، زکوٰۃ دینے والوں کے ثواب کو بتلا دیا گیا، مگر رمضان میں روزہ رکھنے والے کے ثواب کے متعلق اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین کے لیے بندہ خالص رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اسے دے گا، لیکن ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص روزہ رکھتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں گنتی کے 29 یا 30 روزے رکھتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے بعد اسے جنت میں داخل کرے گا، اور رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک الگ سے دروازہ تیار کر رکھا ہے۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ باب الریان۔ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک الگ سے دروازے کو تیار کر رکھا ہے۔ رمضان کے مہینے کی بڑی اہمیت ہے، اور رمضان کے مہینے کی بڑی فضیلت اور بڑی خصوصیات ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اور ایک خوبی اور ایک صفت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن جو پوری دنیا کا سب سے مقدس کتاب ہے، سب سے افضل اور سب سے بابرکت اور معزز کتاب ہے، اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کو کس مہینے میں نازل کیا؟ رمضان کے مہینے میں۔
اس مہینے کی مقدس اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے، اللہ نے قرآن کو شعبان میں نازل نہیں کیا، اللہ نے قرآن کو رجب کے مہینے میں نازل نہیں کیا، اللہ نے قرآن کو ربیع الاول میں نازل نہیں کیا، اللہ نے قرآن کو محرم میں نازل نہیں کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب قرآن کو نازل کیا تو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت اور خصوصیت ہے، اور ساتھ ہی یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کے متعلق اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہدی للناس، پورے دنیا انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ہدایت بنا دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کہاں پہ نازل ہوا؟ مکہ میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہدی للمکہ، ہدی للمدینہ، کہ یہ مدینہ کے لیے ہدایت ہے، یہ مکہ والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہدی للناس، پوری دنیا انسانیت کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور یہ رمضان المبارک کے مہینے کی یہ خصوصیت ہے۔ بات اگر ہم نے یہاں تک سمجھ لیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت ماہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے مہینے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان بندہ مسلم، ایمان والا بندہ مومن، جو رب العالمین پہ ایمان رکھتا ہو، جو رمضان کے روزے رکھتا ہو، اس مہینے میں قرآن کو پڑھ کر اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے دلوں میں ڈر حاصل کر لیتا ہے، اور ساتھ ہی اس قرآن کی تلاوت کے ذریعہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل بھی کر لیتا ہے۔ قرآن کی فضیلت کو دیکھیے، قرآن کو اس مہینے میں بندہ تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے قربت کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کر لیتا ہے، اور ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل بھی کر لیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی مہینے کی اہمیت ہے، اور رمضان المبارک کی مہینے کی اہمیت کے تعلق سے اگر ہم اور آپ کو جاننا ہو تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جانیں کہ رمضان المبارک کے مہینہ اور قرآن کے مابین کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، رمضان اور قرآن کا کیا رشتہ ہے، دونوں کے بیچ کیا تعلق ہے۔ اس تعلق کو سمجھتے ہیں، سب سے پہلے اس تعلق کو جانتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے اور قرآن کے مابین ان کے درمیان جو تعلق ہے، آپس میں ان دونوں کا جو رشتہ ہے، جو گہری تعلق ہے، اس تعلق میں سب سے خاص اور اہم تعلق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کا قرآن سے سب سے بہترین تعلق اور سب سے اہم تعلق اور تعلق ہونے کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ ابھی ہم نے اس آیت کو پڑھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کا تعلق قرآن سے ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اب قرآن کو نازل کیا، ساتھ ہی اس مہینے کی بہترین رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس رات میں قرآن کو نازل کیا؟ لیلۃ القدر کی رات میں، بہترین رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ جو پورے سال کا سب سے بہتر رات اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس رات کو کہا ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اور ساتھ ہی ایک بات اور جان لیں کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی نزول کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا؟ قرآن سب سے پہلے کہاں نازل ہوا تھا؟ غار حرا میں۔ اللہ کے رسول عبادت میں لگے ہوئے ہیں، رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے محمد اقرا صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد پڑھیے۔ محمد رسول اللہ کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے اس سورت کے چند آیات کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اب رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا تو کس رات میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ المبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے،
اور تجھے کیا معلوم، وما ادراک، اور تجھے کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر والی رات تو وہ ہے جو 1000 راتوں سے بہتر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ عربی میں الف کا معنی 1000 ہوتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ اسی رات میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کے مابین جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو باہمی تعلق ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ پہلا نتیجہ نکلا، یہ پہلی اہم پوائنٹ اور اہم نکات ہم نے غور کیا۔ دوسرا، ہم دوسری اعتبار سے دیکھیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں یہ تعلق ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول قرآن کو کثرت سے پڑھتے تھے، اللہ کے رسول اس مہینے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، اللہ کے نبی اس مہینے میں قرآن کو بہت زیادہ پڑھتے تھے، صحابہ کرام قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تابعین قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تبع تابعین قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو محمد رسول اللہ کا اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رمضان اور قرآن کے مابین جو رشتہ ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اب ہم نے یہاں تک اگر بات کو سمجھ لیا ہے اور یہاں تک ہم نے جان لیا ہے کہ رمضان اور قرآن کے مابین جو باہمی رشتہ ہے وہ یہ کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اب اگر ہم نے بات کو یہاں تک سمجھ لیا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن مجید تو رمضان میں نازل ہوا ہے، لیکن اس قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا ثواب تیار کر رکھا ہے، قرآن کی کیا فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی کیا اہمیت بیان کی ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کے لیے کون سی فضیلت ہے، قرآن پڑھنے والوں کا کیا مقام ہے، قرآن پڑھنے والوں کی کیا اہمیت ہے۔ اب ہم ان تمام چیزوں پہ آہستہ آہستہ اہم نکات پہ غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو جانیں کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے بہترین اجر اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن حرف ولام حرف ومیم حرف۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر لکھا ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، صحیح قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جامع ترمذی کے اندر نقل کرتے ہیں۔ راوی حدیث کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کے حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا کرتا ہے، اور 10 نیکی صرف ایک حرف کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو معلوم چلا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہوا، اور محض الف لام میم پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کتنا نیکی لکھ رہا ہے ہماری؟ 30۔ الف لام میم 3 حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں لکھ رہا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں 30 نیکی، بلکہ سال کے کسی بھی ایام میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ ایک آیت کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ قرآن مجید کی اہمیت ہے، قرآن پڑھنے والوں کا مقام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھا جائے، بال بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے، خود بھی قرآن پڑھیں۔ بہرحال اس تعلق سے بعد میں تفصیل بیان ہوگی۔ دوسری بات کہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک اہم مقام یہ بھی ہے،
اور قرآن پڑھنے والوں کی جو فضیلت ہے ان فضائل میں سے ایک بہترین فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ایک اونٹنی سے بہتر ہے، قرآن کی 2 آیت 2 اونٹنی سے بہتر ہے۔ سید عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی رسول ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے پاس موجود تھے، مسجد نبوی کے چبوترے کے پاس موجود تھے، وہ چبوترا جہاں اصحاب صفہ کو اللہ کے رسول قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن سکھاتے تھے۔ اصحاب صفہ جو قرآن پڑھتے تھے، اصحاب صفہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جہاں اصحاب صفہ کو اللہ کے رسول قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم وہاں موجود تھے، اللہ کے رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہا اللہ کے رسول بتائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر تم لوگ صبح صبح وادی عقیق کے پاس جاؤ اور وہاں بغیر کسی قطع رامی اور بغیر کسی معاوضے کے تمہیں ایک بہترین اونٹ ملے تو کیا تم میں سے کون لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا بات کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اگر مفت میں اونٹ مل رہا ہو تو ہم میں سے کون نہیں لینا پسند کرے گا؟ ہر شخص لینا پسند کرے گا۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صحابہ کرام سے بیان کرتے ہیں کہ تو پھر تم لوگ صبح صبح رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کیا کرو، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس ایک آیت کے بدلے یہ تمہارے لیے ایک اونٹ سے بہتر ہے اور 2 آیت یہ 2 اونٹوں سے بہتر ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے قوم کے بزرگوں، میرے قوم کے نوجوانوں، یہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام ہے، اور یہ قرآن پڑھنے والوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے یہ اجر بتایا ہے، یہ مقام بتایا ہے، یہ اہمیت بتائی ہے، یہ فضیلت بتائی ہے۔ کس کے بارے میں؟ قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں۔ یہ قرآن کی اہمیت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ قرآن پڑھنے کی وجہ سے سکینت نازل ہوتا ہے، انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، انسان کو قرار ملتا ہے، انسان کو قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے۔ تبھی تو رب العالمین نے قرآن میں ایک سورہ ہے سورۃ الفاتحہ، جس کو رب العالمین نے سورۃ الشفا بھی کہا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جس سورہ کو پڑھ کر لوگ دم بھی کرتے ہیں، یہ وہ سورہ ہے جس سورت کو اللہ رب العالمین نے ام القرآن، قرآن کی ماں کہا ہے۔ کس سورت کو؟ سورہ فاتحہ کو۔ یہ قرآن کریم کی اہمیت ہے، یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے۔ اس قرآن کریم کے تعلق سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اسے گھیر لیتا ہے، فرشتے اس کے نگرانی کرتے ہیں، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی اللہ کی گھروں میں سے کسی کے گھر میں، یعنی مساجد میں سے کسی مسجد میں، مساجد میں سے کسی مسجد میں اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور پھر قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ان کے آیات کو عوام تک پہنچاتا ہے، پھر لوگوں کے مابین درس دیتا ہے، قرآن کو سمجھاتا ہے، قرآن کے احکام عوام تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول نے اس شخص کے تعلق سے فرمایا کہ اس شخص پر اور اس مجلس میں جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے، جہاں قرآن کو بیان کیا جائے، جہاں قرآن کو پڑھا جائے، اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے اس محفل میں، اللہ رب العالمین کی رحمت اس محفل میں نازل ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے کہا کہ اس محفل کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ فرشتے، فرشتے اس محفل کی نگرانی کر رہے ہیں، فرشتے اس محفل کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کون سی محفل؟ جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے، جہاں قرآن کو پڑھا جائے، جہاں قرآن کے بتانے والے ہو، جہاں قرآن کے سکھانے والے ہو، جس مجلس میں قرآن کے احکام کو بتائے جا رہے ہو، اس مجلس کے تعلق سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس مجلس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ نگرانی، فرشتے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اس مجلس میں نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے مابین ایک مسئلہ ہوتا ہے، اچھا قرآن کے تعلق سے ہم نے جان لیا، لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگ قرآن کو سرسری طور پہ پڑھ نہیں پاتے ہیں،
قرآن کو لوگ بہترین انداز میں پڑھ نہیں پاتے ہیں، ہر ایک کا مخرج صحیح نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، بعض کی زبان میں لکنت ہوتی ہے. لکنت سمجھ رہے ہیں؟ لکنت آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ زبان میں یعنی اٹک اٹک کر قرآن کا پڑھنا، آواز کا بہتر نہ نکلنا، گلے میں قرآن کا اٹک جانا، زبان میں لکنت ہونا. تو بعض لوگوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے جس سے قرآن کو وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں، زبان کا موٹا ہونا، عام زبانوں میں سمجھ جائیں. اور بعض لوگ کند ذہن ہونے کی وجہ سے قرآن کو پڑھ نہیں پاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں صحیح مسلم میں، کہ جو لوگ قرآن کو پڑھ نہیں پاتے ہیں، جو کند ذہن ہوتے ہیں اور قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، اور جن کی زبان موٹی ہو، زبان میں لکنت ہو، اور لکنت ہونے کی وجہ سے قرآن کو بہترین انداز میں پڑھ نہیں پاتے ہیں، آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اٹک اٹک کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو وہ لوگ قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چھوڑیں، وہ رب العالمین کی رحمت سے محروم نہ ہو. بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اٹک اٹک کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے لہو اجران، ان کے لیے ڈبل اجر ہے، ان کے لیے ڈبل ثواب ہے. اجرانے کا لفظ استعمال ہوا ہے. عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ آخر میں الف اور نون آئے تو وہ تثنیہ کا معنی دیتا ہے، اور تثنیہ دو کا معنی دیتا ہے. لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. کس کے تعلق سے فرما رہے ہیں؟ جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس حالت میں کہ زبان میں لکنت ہو، اس تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے لیے ڈبل اجر ہے. تو قرآن کو پڑھا جائے، یہ قرآن کی اہمیت ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے. قرآن کی ایک اہمیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کے تعلق سے کل قیامت کے روز یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے متعلق سفارش کرے گا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنی یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی. اقرأوا القرآن، تم لوگ قرآن پڑھا کرو. یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے اندر نقل کرتے ہیں. حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اے میرے اصحاب، اے میرے صحابہ کرام، اے اہل القرآن، اے اہل الحدیث، قرآن کے ماننے والو، اے میرے صحابہ کرام، قرآن کی تلاوت کرو. اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ قرآن پڑھنے والوں کے متعلق کل قیامت کے روز یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا. قرآن کے روز ہم اور آپ کے لیے سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے. جو قرآن پڑھتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین سے یہ قرآن کہے گا، الہ العالمین، الہ العالمین اس بندے کو معاف کر دیا جائے، اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا جائے. الہ العالمین، جب شہر میں سارے لوگ سو رہے تھے، سارے لوگ آرام سے چین و سکون کی نیند لے رہے تھے، اس وقت یہی وہ تیرا بندہ ہے جو میرا تلاوت کر رہا تھا، جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اپنی نیند کو حرام کر کے، اپنی نیند کو برباد کر کے راتوں رات تنہائی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. الہ العالمین میری جانب سے تو اس کی شفاعت کو قبول کر، یہ قرآن تمہاری حق میں شفاعت کرے گا. اس قرآن کو پڑھو، قرآن کی اہمیت کو سمجھو، قرآن کی فضیلت کو سمجھو، اور قرآن کی جو فضیلت ہے، جو حقوق ہے، اس کو بھی ادا کرتے جاؤ. میرے عزیز دوستو، یہ قرآن پڑھنے والوں کا مقام ہے. قرآن کو عام طور پہ رو رو کر بھی پڑھا جائے، لیکن رو کر کب پڑھیں؟ جب قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے. صحابہ کرام قرآن پڑھتے تو زارو قطار روتے تھے. کیوں؟ وہ صحابہ کرام قرآن کے مفہوم کو سمجھتے تھے. آج ہمارے سامنے تفسیر موجود ہے، الحمدللہ وہاں ہمارے بیچ آسان قرآن موجود ہے، آسان قرآن موجود ہے، تفسیر ابن کثیر موجود ہے، مولانا محمد جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر موجود ہے. اس تفسیر کو پڑھیے. تفسیر احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف کی تفسیر کو پڑھیے. مولانا عبد القیوم رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو پڑھیے. قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھیے. اس کے بعد یقیناً آپ رونے پہ مجبور ہو جائیں گے. آپ کو معلوم چلے گا قرآن کی کیا اہمیت ہے، قرآن کا کیا مقام ہے. یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے جس قرآن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت، اگر اس قرآن کو پہاڑ میں نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا. اس قرآن کو پہاڑ نے بھی اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ قرآن کریم کا مقام و مرتبہ ہے، یہ قرآن کریم کی اہمیت ہے. اس اہمیت کو سمجھیے، اس فضیلت کو سمجھیے. قرآن خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے.
اور قرآن پڑھنے کی تلقین اہل و عیال کو بھی کیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن خود پڑھے، قرآن خود سیکھے اور پھر عوام الناس کو سکھائے۔ یعنی سب سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہو اور قرآن سکھاتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، قرآن پڑھاتا ہو۔ اللہ کے نبی نے اس جماعت کو سب سے بہتر جماعت کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ وہ جماعت ہے جو سب سے بہتر جماعت ہے۔ امت محمدیہ میں سب سے بہتر جماعت کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہو، عوام کو قرآن پڑھاتا ہو۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو حاصل کریں، قرآن کو سیکھیں اور پھر عوام الناس کے بیچ اس قرآن کو پھیلائیں، عوام کو قرآن سکھائیں۔ الحمدللہ ہمارے بیچ ننھے منھے بچے موجود ہیں، یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صبح و شام قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں، ان بچوں کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو ان بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ یاد رہے جس دن قرآن کا پڑھنے والا ختم ہو جائے گا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں یاد رکھنا، ایک بات ذہن میں ہمیشہ تصور کرنا کہ مدارس اسلامیہ میں، مدارس میں جو ننھے منھے بچے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آج اگر ہم عیش و آرام کی سانس لے رہے ہیں، آج ہم سانس لے رہے ہیں تو محض ان بچوں کی وجہ سے کہ یہ بچوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جس دن یہ بچے قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دیں گے، آپ یاد رکھنا دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی اہمیت ہے، قرآن کریم پڑھنے والوں کا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کو خود پڑھو، اہل و عیال کو پڑھنے کی تلقین کرو، بال بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس حدیث کو ذرا غور سے فرمائیں، اس حدیث پہ ذرا دھیان دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اپنے بچے کو قرآن سکھاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ان کے بچے کو قرآن سکھانے اور قرآن پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ کن کو؟ اس حافظ دین کو، اس حافظ دین کے ماں باپ کو۔ جو شخص اپنے بچے کو حافظ دین بناتا ہو، دین کا حافظ بناتا ہو، حافظ قرآن بناتا ہو، قرآن کا حافظ بناتا ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ رب العالمین حفاظ کرام سے کہیں گے، قرآن کے پڑھنے والوں سے کہیں گے، قرآن کا پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا، قرآن کو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا۔ یہ مقام و مرتبہ کن کو ملنے والا ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن خود بھی پڑھیں، بال بچوں کو پڑھائیں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو حافظ دین بنائیں، اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں اور انہیں قرآن کی تعلیم دیں۔ قرآن کی بڑی اہمیت ہے، قرآن کی بڑی فضیلت ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے بیچ قرآن کی تفسیر موجود ہے اور ہر زبان میں تفسیر موجود ہے، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ کناڈا میں ہو، تیلگو میں ہو، ہر زبان میں الحمدللہ تفسیر موجود ہے۔ ہم پڑھیں تفسیر کو، ہم قرآن کے مفاہیم کو سمجھیں، ورنہ یاد کرو اس زمانے کو، ایک زمانہ تھا کہ لوگ قرآن کے ترجمے کے لیے ترس جایا کرتے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ میں سے اگر سنا ہوگا تو ان کے تعلق سے پڑھیے، ان کے زندگی کے متعلق سے پڑھیے۔ ایک کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کتاب کو پڑھیے۔ اس کتاب کے حاشیے میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے متعلق بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے، جو مرتد مولوی تھے، جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ حج کرنا سب سے بڑا پاپ ہے۔ یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ حج کرنا سب سے بڑا پاپ ہے۔ کن کے زمانے میں؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں۔ اس زمانے میں ان مرتد مولویوں نے، علماء سو نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ کوئی بھی شخص قرآن کا ترجمہ نہیں کرے گا، جو قرآن کا ترجمہ کرے گا اسے زندہ درگور کر دیا جائے گا، جو قرآن کا ترجمہ کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ فتویٰ جاری ہوا تھا۔ شاہ اسماعیل نے قرآن کا ترجمہ جب اردو میں کیا، عوام الناس کے بیچ قرآن کے ترجمے کو پہنچایا، لوگ ان کو مارنے کے لیے نکل آئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب کہ اس زمانے میں لوگ اتنی مشقتوں کو، اتنی پریشانیوں کو اٹھاتے تھے، تب بھی قرآن کا ترجمہ ان تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے بیچ قرآن کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی اہمیت کے تعلق سے پڑھیں، قرآن کے فضیلت کو جانیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کو جس انداز میں پڑھنے کا حکم دیا اس انداز میں قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد اب قرآن کی جب تلاوت کرنی ہو
تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، آہستہ آہستہ پڑھا جائے. جس طرح عام دنوں میں رمضان المبارک میں حفاظ کرام پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ میں 1 سے 1.5 پارہ پڑھ جاتے ہیں، وہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کی قسم اس منبر رسول میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا مذاق ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے. جو محض 30 سے 40 منٹ کے اندر 1.5 سے 2 پارے ایسے پڑھ جاتے ہیں کہ نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا ہو، نہ پڑھانے والے کو سمجھ میں آتا ہو، نہ سننے والے کو سمجھ میں آتا ہو. تو پھر کس بات کے لیے آپ وقت ضائع کر رہے ہیں؟ آپ عشاء کے بعد تراویح میں محض 8 رکعت نکال رہے ہیں. نہیں، 8 رکعت پڑھنے کا یہ مطلب ہے آپ ایک صفحہ پڑھیں مگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. صحابہ کرام قرآن کو پڑھتے تو صحابہ کرام قرآن کو سمجھتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے سنا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول سے قرآن پڑھتے تھے، قرآن کو سنتے تھے اور قرآن کی 10 آیت کو پڑھتے تھے، اور اس 10 آیت کے آگے ہم لوگ اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے. 10 آیت پڑھتے ہیں اور 10 آیت کے بعد اس کے آگے اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ اس 10 آیت کو سمجھ نہ لیا جائے، جب تک کہ اس 10 آیت پر عمل نہ کر لیا جائے تب تک اس کے آگے تلاوت نہیں کرتے تھے. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود. ایک صحابی رسول کا یہ عالم ہے کہ قرآن پڑھتے تو قرآن کے معنی وہ مفہوم کو سمجھ کر پڑھتے تھے. لیکن افسوس آج ہم نے مساجدوں میں یہ عالم بنا رکھا ہے. آج جائیے ہندوستان کے اندر کتنے ایسے مساجد ہیں جہاں قرآن کی تلاوت محض 40 سے 45 منٹ کے اندر 1.5 سے 2 پارے کی تلاوت کی جاتی ہے. نہ قرآن پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہو، نہ سننے والے کو سمجھ میں آ رہا ہو. جو عربی زبان سمجھتا ہی نہ ہو، جو قرآن کو سمجھتا ہی نہ ہو، اسے کیا معلوم قرآن کیا چیز ہے، اسے کیا معلوم قرآن کی کیا اہمیت ہے. قرآن کو کون سمجھتا ہے؟ جسے عربی زبان آتی ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عرب میں نازل کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کو عربی میں کیوں نازل کیا؟ اللہ نے قرآن کو کناڈا میں کیوں نہیں نازل کیا؟ قرآن کو انگلش میں کیوں نہیں نازل کیا؟ کیوں عربی میں نازل کیا؟ کیونکہ عرب کے لوگ عربی زبان کو سمجھتے تھے، عرب کے لوگ عربی زبان کو سمجھتے تھے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں قرآن کو نازل کیا تاکہ لوگ قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن میں غور و فکر کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن کو اس وجہ سے نازل نہیں کیا کہ صرف قرآن کو پڑھتا جائے، قرآن کو صرف ایسے ہی ہم پڑھتے جائیں، بلکہ قرآن میں غور و فکر کریں، قرآن میں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے کن چیزوں کے متعلق حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے. ان تمام چیزوں کے متعلق قرآن میں غور و فکر کریں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول جب سورہ تکویر اور سورہ انفطار کی تلاوت کرتے تھے، پارہ نمبر 30 میں 2 سورت ہے، سورہ تکویر اور سورہ انفطار. اللہ کے رسول جب اس سورت کی تلاوت کرتے تھے تو اللہ کے رسول زار و قطار روتے تھے، اللہ کے رسول بہت زیادہ روتے تھے. اللہ کے رسول جب سورہ تکویر کی تلاوت کرتے یا پھر قرآن کریم کی دیگر آیات کی تلاوت کرتے اور اللہ کے رسول اس آیت کے پاس پہنچتے جس آیت میں اللہ رب العالمین نے جنت کا ذکر کیا ہے، جس آیت میں اللہ رب العالمین نے جہنم کا ذکر کیا ہے، جب اللہ کے رسول جنت و جہنم کے متعلق رب العالمین نے جن آیات میں فرمایا ہے ان آیات کا تذکرہ کرتے، ان آیات کو پڑھتے تو اللہ کے رسول زار و قطار روتے تھے. اللہ کے رسول زار و قطار روتے تھے. یہ عالم تھا. تبھی تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ کرام مجھے سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. ان سورتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ ان سورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے، جنت و جہنم کا تذکرہ ہے. اور اس سورت کو جب اللہ کے رسول پڑھتے تو زار و قطار روتے تھے. قرآن کا سمجھنا یوں ہی آسان نہیں ہے، مگر غور و فکر کیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے بہتر صحابہ کرام کی جماعت کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخشائے ہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، باوجود جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں زار و قطار روتے ہیں. خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے زار و قطار روتے اور اس قدر روتے تھے کہ اچانک بے ہوش ہو جاتے تھے. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس قدر مارے خوف اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے بے ہوش ہو جاتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق بیمار ہو جاتے تھے، لوگ بیماریوں میں گمان کرنے لگتے تھے، لوگ ان کی عیادت کے لیے جانے لگتے تھے. کیوں روتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کرتے تھے.
قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ رب العالمین کے ڈر سے زار و قطار روتے تھے. یہ صحابہ کرام کا عالم تھا. حالانکہ وہ صحابہ کرام جو مغفور تھے, جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی تھی, لیکن افسوس آج ہمارا کیا حال ہے. آج ہم بڑے سے بڑے گناہ دن دہاڑے کر گزرتے ہیں. آج ہم علی اعلان برائیوں کو انجام دیتے ہیں. آج ہمارے سماج میں بے حیائی عام ہے. آج ہمارے سماج میں دینی تعلیم عام ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے. دنیاوی تعلیم ہم نے عام کر دیا. ہم نے عصری تعلیم اپنے بچوں کو دے رکھا ہے, مگر ہمارے بچے کو توحید کے متعلق معلوم نہیں. ہمارے بچے کو قرآن کے حکام کے متعلق نہیں معلوم. ہمارے بچے کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو کیوں نازل کیا ہے اور قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے. کم از کم اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیجیے. قرآن کی اہمیت کو پڑھائیے, قرآن کی فضیلت کو پڑھائیے. اور قرآن کی اہمیت کو جاننا ہو تو صرف چند الفاظ میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے بہتر اور افضل مہینہ ہے. یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا ہے وہ رات تمام راتوں میں سب سے بہتر اور افضل رات ہے. یہ قرآن جس نبی پہ نازل ہوا ہے وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے بہتر اور افضل نبی ہے. یہ قرآن جس فرشتے لے کر آئے ہیں وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سب سے بہتر اور افضل فرشتہ ہے. یہ قرآن مجید کی اہمیت کے لیے ایک واضح دلیل ہے. میرے عزیز دوستو, قرآن کو خود پڑھیں, قرآن کو عوام الناس کے بیچ پھیلائیں, عوام کو قرآن کے متعلق بتائیں. اور رمضان میں ایک شیڈول بنا لیں. آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں. قرآن میں رمضان المبارک کے مہینے میں اپنا ایک شیڈول بنا لیں, ایک طریقہ اختیار کر لیں کہ ہم قرآن کو ایک طرح سے بغیر ترجمے کے پڑھیں گے, جس میں قرآن کو ہم پڑھ کر ختم کریں گے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے. اور ایک طرح ہم قرآن کی تلاوت کریں گے جس میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے, قرآن کے مفہوم کو سمجھیں گے. جب اس طرح سے آپ قرآن کو ایک طرف پڑھیں گے, ایک طرف قرآن کو سمجھیں گے, یقیناً دل میں اللہ رب العالمین کے لیے ڈر پیدا ہوگا. یقیناً زار و قطار روئیں گے, رونے پہ مجبور ہو جائیں گے. جو قرآن کو سمجھتا ہے وہ رو رو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. جاؤ مسجد نبوی میں, جاؤ مسجد حرم میں, جہاں امام حرم قرآن کی تلاوت کرتا ہے. قرآن کی آیات میں ایسے واقعات آتے ہیں جہاں زار و قطار رونے لگتے ہیں. کیوں؟ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں. ہم قرآن کو سمجھیں, قرآن کو سمجھ کر پڑھیں, قرآن کے ترجمے کو پڑھیں. اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے, زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں. اللہ کے نبی کثرت سے اس مہینے میں قرآن کو پڑھتے تھے. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس المحدثین ہے, اس مہینے میں 60 مرتبہ قرآن کو ختم کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر دن 5 مرتبہ قرآن کو ختم کرتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان کا مہینہ آتا وہ بچوں کو پڑھاتے تھے, حدیث کا درس دیتے تھے. وہ درس کو بند کر دیتے تھے اور یہ کہتے کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے, اب قرآن کی تلاوت کریں گے, اب قرآن پڑھیں گے. لوگوں جاؤ, آج سے ہم نے درس کو بند کر دیا ہے, آج سے ہم کلام اللہ پڑھیں گے, اللہ رب العالمین کے کلام پڑھیں گے, رب العالمین کے کلام میں غور کریں گے, آج سے قرآن کی تلاوت کریں گے. یہ قرآن کی اہمیت ہے. صحابہ کرام اس طرح قرآن کو پڑھتے تھے, سلف صالحین اس طرح قرآن کو پڑھتے تھے, صحابہ کرام اس طرح قرآن کو پڑھتے تھے, اور تابعین اس طرح قرآن کو پڑھتے تھے, تبع تابعین اس طرح قرآن کو پڑھتے تھے, علماء دین اس طرح قرآن کو پڑھتے تھے. قرآن کی اہمیت کو سمجھیں, قرآن کی فضیلت کو سمجھیں, اور اللہ رب العالمین کے واسطے قرآن کی تلاوت کریں. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں. حضرات گرامی, آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو قرآن مجید پڑھنے, ساتھ ہی قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.